السلام علیکم۔ انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ دوستو، اپنے اس ویلاگ میں میں ذکر کروں گا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی جو تقریر ہوئی ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر 7 ستمبر کو پنڈی میں جو لبیک نے کانفرنس منعقد کی تھی، اس کے سٹیج پر وہ نمودار ہوئے تھے۔ تو کچھ نکات میں نے نوٹ کیے ہیں اور ایمانداری سے میں کوشش کروں گا ان کا انالیسس کروں اور پھر آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور ایک ویلاگ کیا تھا کہ شاید میں نے ذکر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے شاہ صاحب 7 ستمبر کو راول پنڈی میں سٹیج پر نمودار ہوں۔ تو ہمارے ایک ریگولر سننے والے ہیں صلاح الدین صاحب، انہوں نے اس پوائنٹ کی نشاندہی کی تھی کہ آپ نے یہ ذکر نہیں کیا۔ میں بھی باضد تھا کہ میں نے کیا ہے، لیکن پھر میں نے کوئی اپنے گزشتہ 10 دنوں کے ویلاگز سنے تو 1 ستمبر کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس کا موضوع تھا پیر سید ظہیر الحسن شاہ کا سلنڈر۔ تو اس میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے کب سامنے آنا ہے یا سرنڈر کرنا ہے، لاہور میں یا اسلام آباد میں۔ تو مجھے یہ تھا، میں نے پنڈی کا ذکر کیا ہے تو وہ سچے تھے، میں اس میں غلط تھا، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ اور میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ریگولر سننے والے ہیں وہ جہاں پر ہماری کچھ کوتاہی ہوتی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرتے ہیں۔ تو آئندہ بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں، جہاں ہم غلط ہوں ہماری نشاندہی کریں، ہم کوشش کریں گے اسے درست کرنے کی۔ تو ویلاگ کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی سنیے گا۔ ہمارے چینل انسائیڈ سٹوری کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے گا، یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا۔ تو بات کرتے ہیں، میں نے جو مختلف یوٹیوب اکاؤنٹس دیکھے جو لبیک سے وابستہ ہیں، ان میں جو پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی تقریر اپلوڈ ہوئی ہے اس کا دورانیہ تقریباً 33 منٹ تک بنتا ہے۔ جو چند نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پیر صاحب نے جو بات شروع کی ہے وہ بات شروع کی تھی، انہوں نے وہ سپریم کورٹ میں جب سماعت جاری تھی تو تب انہوں نے کیا کہا، سپریم کورٹ کے باہر آ کر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کیا کہا، وہ اب بھی اس چیز پر قائم ہے اور جو مجھے ان کی باتوں سے لگا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو کیا ہے وہ اس پر مطمئن ہے، اس کا اظہار انہوں نے بھی کیا۔ اب اس میں زیادہ جو پارٹ ہے وہ پنجابی دا ہوئے گا تے پنجابی چ پھر گل کرنے ہیں۔ پنجابی شعراں تو انہوں نے آغاز کیتا تے دھاگے تے موم مثال دیتی، جدو عشق کیتا جاندا ہے تے پھر اورے تے قائم بھی رہا جاندا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹیا جاندا، پھر جیڑا دلبر ہوندا ہے، دل دا جانی ہوندا ہے، پھر اورے لئی اپنا سر بھی قلم کروانا پے تے کروا دیتا جاتا ہے۔ یہ شاہ صاحب کی تقریر کا جو ابتدائی پارٹ تھا، مجھے جو سمجھ آیا، جو پنجابی میں انہوں نے اشعار بولے، یہ اس میں تھا۔ اور پھر وہ بار بار ذکر کرتے رہے یہ ہنگامہ کچھ بھی نہیں، بڑے ہنگامے موجود ہیں۔ اپنی تقریر کے آغاز میں انہوں نے کہا، اور وہ کون سے ہنگامے تھے؟ وہ ہنگامے ایک تو نون لیگ دے حوالے نال سن کہ انہاں نون لیگ دی گل کیتی کہ جڑی نون لیگ ہے نا، یہ جدو آندی ہے نا ہورے پیسے پھڑ دیے یا انہوں کی ہو جاتا ہے کہ قادیانیاں نو نواز دیے یا انہاں دی سرپرستی کر دیے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے کیے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ انہیں کون سی چیز مجبور کرتی ہے، جو پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں ان کے وزراء نے پھر پریس کانفرنسیں کی قاضی فائز عیسیٰ کے دفاع میں، تو میں تو یہاں پر موجود ہوں۔ اور پھر قلندر لاہوری علامہ اقبال کا انہوں نے حوالہ بھی دیا، ان کے اشعار بھی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے دہرائے اور بار بار اپنی پوری تقریر میں وہ اشعار دہراتے رہے۔ بالکل جو اشعار تھے وہ اسی طرز کی تقریر کر رہے تھے اور جو سامنے مجمع تھا ان کو وہ ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہے تھے۔ ایک بات جو مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ جو عام پیروں کے تناظر میں انہوں نے بات کی اور جو عام پیروں کو مانتے ہیں ان کے تناظر میں بات کی، یہ اشارتاً انہوں نے بات کی تھی۔ اگر وہ کھل کھلا کے کسی اور تقریب میں یا کانفرنس میں بات کر دیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے کہ وہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ لیکن مجھے جو لگا نا، جو بات ہم کرتے ہیں عام پیروں کی کہ عام پیر کس طرح ایک دکانداری چمکائی ہوئی ہے، تو جو باعمل پیر ہے یا ان کے باعمل پیروکار ہیں، اس تناظر میں انہوں نے بات کی تھی اور اپنا انہوں نے حوالہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ آنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا، امیر صاحب پہلے سٹیج پر آگے تھے تو میں سوچ رہا تھا، اور علامہ خادم حسین رضوی کا انہوں نے ذکر کیا اور ڈنڈے کا ذکر کیا کہ جو کام ہم خود کر سکتے ہیں وہ بابیانو کیوں کہیے کہ ڈنڈا مار کے ٹھیک کرو، جڑا اسی خود ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ بھی انہوں نے سنایا۔
پھر جو علامہ خادم حسین رضوی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، وہ بات یہ تھی کہ اج آکھاں بابے خادم نو کدی قبراں وچوں بول. تو یہ امرتا پریتم پنجابی کی بڑی مشہور شاعرہ گزری ہیں، ادیب تھیں، ناول نگار تھیں، شاعرہ تھیں. گجرانوالا سے ان کا تعلق تھا، اور جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی تو وہ ہندوستان چلی گئی تھی. تو یہ جو تقسیم ہوئی تھی نا، جو وہ چھوڑا تھا، اس کا انہیں کافی دکھ تھا. اور جو قتل و غارت آئی تھی تو انہوں نے جو پنجابی کے صوفی شاعر ہیں پیر وارث شاہ، ان کو مخاطب کرتے ہوئے مشہور زمانہ اپنی پنجابی کی نظم لکھی تھی جی کہ اج آکھاں وارث شاہ نو کدی قبراں وچوں بول. تے جو پیر سید ظہیر الحسن شاہ نے، انہوں نے پھر آکھیا کہ اج آکھاں بابے رضوی نو کدی قبراں وچوں بول. تو یہ ایک سیاق و سباق ہے، یہ بھی ایک نکتہ تھا جو میں نے ڈسکس کرنا تھا کہ نظم کس کی تھی اور اس کو مولڈ کیسے کیا شاہ صاحب نے. پھر دو قومی نظریے کی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ پیش کیا. اب بھی دو قومی نظریے کی ضرورت ہے. اور دو قومی نظریے کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک وہ ہے جو عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے محافظ ہیں، اور ایک وہ ہیں جو منکرین ختم نبوت ہیں. تو اس کی آج اشد ضرورت ہے. پھر انہوں نے آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر نو مخاطب کیتا، انہوں نے پیغام دیتا. اسی بھی کئی دفعہ اپنے ویلاگ چ ذکر کر چکے ہیں حافظ عاصم منیر ہوراں دا کہ جڑا انہاں ذکر کیتا سی یا بیان دیتا سی، جو انہاں دی سٹیٹمنٹ سی کہ جڑا آئین تے شریعت نو نہیں ماندا اسی انہوں پاکستانی یا مسلمان نہیں مانتے. تو پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب نے جو کہا، انہوں نے جو کہا وہ میں ایز اٹ از پڑھ دیتا ہوں کہ ایک طرف منکرین ختم نبوت ہے اور دوسری طرف اس کے پہرے دار. آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے نام پیغام ہے کہ جو آپ نے بیان دیا ہے نا، جو آئین اور شریعت کو نہیں مانتا، اس پر آپ عمل درآمد کروائیں، ان کو ملک سے نکالیں، لگام دیں، منہ تے پٹیاں بنو انہاں دے. اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے بھی زیادہ. اور بار بار پھر آگے انہوں نے اس شعر کا بھی ذکر کیا. اور پھر امیر لبیک حافظ صاحب حسین رضوی کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایک تے ساڈے امیر نے تے دوسرا ساڈا مائی ہے دل دا جانی ہے. پھر انہوں نے ان کا بوسہ بھی کیا، یہ سٹیج پر سب نے دیکھا، اور ذکر بھی کیا کہ جو یہ میری تقریر تھی جو میں نے کی تھی یا اس کے بعد جو میرا رابطہ تھا وہ کسی قسم کا امیر لبیک سے نہیں ہوا تھا. پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں بیٹھا ہویا سی، جا رہا سی لاہوروں تے پولیس والے نے گڈی روکی، میں شیشہ تھلے کیتا، میرا وہی سی گیٹ اپ. تے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، چلا گیا. تے مال روڈ تے کیمرے لگے ہوئے سن. تے جدوں خبراں آئیاں میری گرفتاری دیاں تے میں کیما کریلے کھا رہا سی، دھاگا لپیٹیا ہویا سی. اور اس میں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں شاہ جی دا تے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب جہاں فیک نیوز دے حوالے نال ہماری نظر ہے وہ ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میڈیا والے نو تھوڑا کو ریسکیو کیتا کرو. حضور تسی سید بادشاہ ہو، بڑے بندے ہو، تے کارکناں دے سامنے جدوں تسی یہ کہندے سارے میڈیا نو تے پھر وہ ساڑے ورگے بھی ایویں رگڑے جاندے نے وچ. تے لہٰذا میڈیا سارا جہاں ہے وہ غلط نہیں ہے. میڈیا دے وچ ایماندار صحافی بھی نے، نوجوان ایماندار صحافی نے جڑے حق تے سچ تے کھڑے ہونے والے نے، ڈٹ جان والے نے، جڑے غیر جانبدار نے. ٹھیک ہے بابا جی خادم ہوراں دی تسی گل کیتی کہ جن ستونوں پر شیطان کھڑا ہے اس میں سے ایک ستون میڈیا ہے. ٹھیک ہے، وہ پوری دنیا میں اس حوالے سے ڈبیٹ چل رہی ہے. اس تو علاوہ انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان تو لے کے ہون تک قادیانیاں دا جڑا ہے نا مسئلہ ہے تے ایدے تے تماشا لگ رہا ہے. اسی بھی اپنے ویلاگ سے بار بار یہ ذکر کرنے ہیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے، جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک یہ تماشا لگتا رہتا ہے، اور اب اس تماشے کو ختم ہونا چاہیے اور اس سلسلے کو روکنا چاہیے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے، اور جو اپنے دو لاہ عمل انہوں نے بتائے ہیں. اس میں ایک لاہ عمل ان کا یہ ہے کہ اگر آپ نہیں روکیں گے تو حالات یہی رہے تو پھر فیصلے عدالتوں میں نہیں سڑکوں میں ہوں گے. شاہ صاحب نے اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے جو دو پھر مزید نکات بیان کیے یا تجاویز ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ تھی کہ جے اے منہ بند نہ کیتے گئے، انہاں نوں کھلیاں چھڈیا گیا تے حالات ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ
کہ یہ جڑا تماشا روز لگتا ہے آئے دن لگتا ہے یہ تماشے نو ختم کیتا جائے تو بیسیکلی ملک دے امن لئی ضروری ہے کہ یہ تماشا ختم ہونا چاہیے انہوں نے کہو یار کہ تسی اپنے آپ نو غیر مسلم تے قرار دو تے جڑے تہاڈے حقوق بنتے ہیں وہ لیندے رہو. اس میں تو علماء کرام میں تفریق ہے ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے علماء کرام سے گزارش کی یا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، وہ یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ میں یہی قانون شریعت ہے کہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والے کی گردن اڑا دی جاتی ہے. یہ انہوں نے دوسرا اپنا بیان کیا تھا. ایک تو یہ تھا کہ عدالتوں کو اور اداروں کو انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ آپ کا جو بھی ہے حالات دیکھیں، حالات کی سنگینی کو دیکھیں اور خود فیصلے کریں، ان کے منہ پر پٹیاں باندھیں، انہیں کھلی چھوٹ نہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کا کہا ہے جی کہ جب آپ بات کرتے ہیں اور لبیک والے بات کرتے ہیں ہمیں کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو شریعت ہے نا اس میں یہی ہے کہ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرے اس کی کیا سزا ہے. یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، انہوں نے دلیل کے ساتھ یہ بات کی ہے. اس کے بعد علامہ اقبال کے انہوں نے اشعار پڑھے ہیں، میں بھی وہ اشعار پڑھ دیتا ہوں کہ کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا، میں کشتی و ملا کا محتاج نہ ہوں گا، تو چڑھتا ہوا دریا ہے اگر تو اتر جا، ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ، ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ، بچتا ہوا نگاہ کلندر سے گزر جا. تو یہ انہوں نے تقریر کی تھی، 33 منٹ تک کا دورانیہ تھا. ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں جو ان کے مین نکات مجھے سمجھ آئے وہ یہ تھے. ایک نون لیگ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. دوسری بات انہوں نے اداروں کے تناظر میں کی. آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کو جو پیغام دیا کہ ہم آپ کے بیان پر ہی لبیک کہہ رہے ہیں، تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں آئین اور شریعت کو کون نہیں مانتا، ان کو خود پٹا ڈالیں، ان کے منہ بند کریں. اور تیسری علماء کرام کے تناظر میں بات کی. جہاں تک لبیک کے ووٹرز کی اور سپورٹرز کی بات ہے یا ان کی بات ہے تو بالکل بھی وہ مطمئن دکھائی دے رہے تھے اور یہ ایک حوصلہ مند بات تھی، چیزیں تھیں. اور چلیں ہماری کچھ خبروں کی اس میں تصدیق بھی ہوئی ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور نہ فون پر بات چیت ہوئی. اور جو ان کی گرفتاری کی خبر تھی ایک بڑے جیے صحافی نے دی تھی، وہ خبر بس ایویں ہی بے بنیاد سی تھی. انہوں نے معافی نہیں مانگی، لیکن ہمارا تو یہ ہے کہ یار جہاں پر غلطی ہو آپ غلط ہوں. صحافیوں کی خبر کبھی کبھی باؤنس بھی ہو جاتی ہے، جس طرح ہماری ہو گئی کہ ہم نے ذکر نہیں کیا تھا. مجھے یہ تھا کہ کسی بھی علاقے میں ذکر کیا اس تناظر میں، لیکن وہ میں نے نہیں کیا، غلطی مان لی. تو ہر کسی کو اپنی اپنی غلطی مان لینی چاہیے. تو دوستو یہ تھا اس ویلاگ کا مقصد. تو آپ سے درخواست ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہے، کوئی نکات ہیں تو ضرور ڈسکس کریں، ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو وچار ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں وچار ہیں، وہ عوام کے سامنے رکھیں یا آپ کی قیادت تک پہنچائیں. ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.